أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عجب اور تکبر یہ دو الگ الگ مضمون ہیں۔ عجب کی کیا علامت ہوتی ہے اور تکبر کی کیا علامت ہوتی ہے؟ عجب میں بندہ دوسرے کو حقیر نگاہوں سے دیکھتا ہے، تکبر میں ساتھ اپنی بڑائی بھی ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ عجب پر اپنی بڑائی پیش نظر ہونا آتی ہے۔ اس میں جو سالک ہے نا، سالک جو محبت کا راستہ طے کرنا چاہتا ہے، اس کی سزا بڑی مختلف ہوتی ہے عام آدمی سے، کیونکہ عجب عام طور پر نیکی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس پر جو آزمائش آتی ہے وہ بھی اس کی نیکیوں پر آتی ہے۔ اور پھر وہ سزا بعض اوقات طویل ہو جاتی ہے۔ اتنی طویل ہو جاتی ہے کہ بندہ بڑے جتن کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے وہ چیز واپس مل جائے، لیکن جس وجہ سے وہ چیز ہوئی ہے اس طرف اس کی نگاہ نہیں آتی۔ ورنہ بندہ مومن کوئی بھی ہو، اس کی اللہ کی طرف بڑھنے کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ جتنا اس کا سفر قرب کی طرف بڑھتا ہے وہ اندر سے اتنا زیادہ عاجز ہوتا ہے، اس پر کو اپنی کسی نیکی کا گھمنڈ نہیں آتا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری دنیا کو پتہ ہے کتنا بڑا انسان تھا، اللہ نے ان سے کتنی بڑی دین کی خدمت کی جس کی مثال گزشتہ کئی صدیوں میں نہیں ملی۔ لیکن کس قدر فانی تھے، عجب نام کی چیز بھی نہیں تھی۔ اپنے بارے میں انصاف کرنا ہو تو یہ بزرگوں کے جو واقعات ہیں نا، یہ رہنمائی کرتے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، حضرت کی جو تبلیغ کا کام میں کر رہا ہوں، جو کیا ہے میری زندگی میں، یہ کام بہت پھیل گیا ہے، یہ کہیں استدراج تو نہیں ہے، یہ کہیں استدراج تو نہیں ہے۔ استدراج اور کرامت یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ استدراج جو ہوتا ہے نا، یہ کفار سے، فساق سے، بے دین لوگوں سے، وہ بھی اگر کوئی دین کا کام کر لیں تو اچھا کام کریں اور اس کو پذیرائی مل جائے۔ اب یہ شخص اپنے بارے میں کیا گمان کرتا ہے کہ یہ استدراج تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، حضرت یہ استدراج نہیں ہے، یہ آپ کی کرامت ہے۔ فرمایا آپ کی اس بات سے مجھے کچھ حوصلہ ہو گیا ہے، ورنہ میں تو نہیں سمجھتا تھا اپنے بارے میں کچھ یہ کام کوئی قبول بھی ہے کہ نہیں ہے۔ وہ جو بڑی خطرناک بات ہے، اس پہ جو عذاب سالکین پر آتا ہے نا، میں نے کسی عارف کے حالات میں پڑھا کہ 12 سال تک اس اللہ کے بندے نے کوئی نماز ایسی نہیں جو کیفیت احسان کے بغیر پڑھی، لیکن یہ کیفیت سلب ہو گئی۔ کیفیت احسان سمجھتے ہیں نا، کہ بندہ عبادت کے اندر اس تصور کے ساتھ عبادت کر رہا ہے کہ یہ میری نماز، میرے اعمال اللہ دیکھ رہا ہے۔
یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس کو کیفیت احسان کہتے ہیں۔ وہ فرمانے لگے کہ 12 سال تک کوئی نماز ایسی نہیں جو کیفیت کے بغیر پڑھی ہو، لیکن سلب ہو گئی، بڑا پریشان۔ اور پتہ وجہ کیا بنی؟ اس زمانے کے بہت بڑے شیخ حضرت گنگوہی کی حقارت دل میں آ گئی۔ حضرت گنگوہی، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی حقارت دل میں آ گئی۔ ایک عام آدمی سے حقیر جاننا کسی کو، پھر عالم کو، پھر عالم ربانی کو، اور ایسے شخص کو جس کا تعلق معلّہ بہت قوی ہو اللہ سے، حقارت کس وجہ سے آئی؟ اس وجہ سے آئی کہ حضرت سے کسی نے مسئلہ پوچھا، یہ سفید کباب کھانا کیسا ہے؟ تو ایک فقیہ کا، ایک عالم کی ذمہ داری ہے کوئی شرعی مسئلہ سامنے آتا ہے اس کو جواب لکھ دیتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ جائز ہے۔ اب یہ صوفی تھا، اس نے کہا دیکھو یار، مولویوں سے، مفتیوں سے اب یہ ایک چیز رہ گئی تھی حلال کرنے والی، اس کو بھی حلال کر۔ تو بہت عرصے کے بعد رہنمائی ہوئی، بہت روتے رہے کہ مجھ سے یہ کیفیت کیوں چلی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی کہ آپ توبہ کریں، آپ نے ایک بہت بڑے انسان کی حقارت دل میں ڈالی۔ ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے نا، کسی عالم کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرتے ہیں نا، ہم اس کا خواہ مخواہ حصہ بن جاتے ہیں، آگے شیئر کر دیتے ہیں، آگے پھیلا دیتے ہیں بات، جبکہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کام جو میں نے کیا ہے اس کا نقصان کیا ہوگا۔ میں آپ کو ایک اپنی بات سناؤں بڑی عجیب۔ یہ جو عجب ہے نا، اس کے اندر بڑی باریک چیزیں ہیں جو بندہ سمجھتا نہیں ہے۔ یہ لفظ عجب یا تکبر جو ہے نا، الفاظ میں تو بیان کر دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی بڑی باریکیاں ہیں۔ مجھے ایک صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے کہنے لگے کہ میں حضرت امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کئی سفر میں تھا، تو حضرت رات بھر اتنا لمبا بیان کرتے، مجلس کرتے، جیسے بھی ہوتا، حضرت 3 بجے اٹھ کے مسئلے پہ کھڑے ہو جاتے۔ یہ وہ ان کی ہمت بیان کر رہے ہیں۔ میرے دل میں یہ بات آئی، میں نے زبان پہ نہیں لگی، میں نے کہا ہم جیسے گناہگار اگر اٹھ کے کھڑے ہو سکتے ہیں، اتنے بڑے آدمی اگر کھڑا ہو گیا تو کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ یہ ایسے ہی دل میں پھری یہ بات سمجھ رہے میری؟ میں نے تو کہا نہیں، اندر پھر گئی یہ بات ایسے ہی۔ اتنا بڑا انسان ہے وہ، اس کی ابتدا میں اتنی مخلوق چلتی ہے، اگر وہ کھڑے ہو گیا تو کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ ہم جیسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بس دوسرے دن، تیسرے دن ختم ہو گیا معمول۔ بہت اچھا معمول تھا ذرا ختم۔ اپنی بات کر رہا ہوں، بہت عرصے کے تک پریشان رہا، دوستوں کو، بزرگوں کو لکھتا رہا، کہتا رہا کہ مجھ سے یہ معاملہ ذرا ٹھیک نہیں ہے۔ اچانک ایک دن خیال آیا، اس طرح پہلے خیال آیا تھا، پھر خیال آیا۔ آپ تو سوچ رہے تھے کہ یہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر امام اہل سنت ہو کے اتنا بڑا آدمی ہے تو کھڑا ہو گیا تو کون سا کمال ہے۔ بس اس کے اسی وقت میں نے کچھ پڑھنے کی اور کچھ اثارے ثواب نیت بھی کی حضرت کو، اور اسی وقت اثارے ثواب کیا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ کسی شخصیت کے بارے میں
جب کوئی ایسی بات ہو جائے تو ان کو فوری اثار ثواب کرو، ان کو بخش دو، کیونکہ توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ پھر عام طور پہ ہمیں جو عجب جو پیدا ہو جاتا ہے نا، اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ ہم اپنی پردہ پوشی کی طرف ہماری نگاہ نہیں ہوتی۔ اب معلوم نہیں کہ یہ شخص جس کی آپ حقارت کر رہے ہیں اس پر آزمائش ہے، اس پہ کوئی امتحان چل رہا ہے۔ اب وہ کسی امتحان میں ہے، اب اس امتحان کی وجہ سے وہ بیچارہ تو مستقل الگ ایک پریشانی ہے اس کو۔ اب آپ کو حقارت کرنے سے کیا فائدہ اس کی؟ آپ اس کو کیوں ہلکا سمجھ رہے ہیں؟ بدکاری کا ارتکاب جو ہے نا، کتابوں میں لکھا ہے کہ غوث سے بھی ہو سکتا ہے۔ صحابہ محفوظ ہیں، اولیاء محفوظ ہیں، انبیاء معصوم ہیں۔ سیدنا اس کو اللہ کے نبی کی سوچ ہے، ظاہر پھر بھی اس سے بدگمان رہنا۔ یہ جو سبق آج مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، یہ سبق ہمارا وہ سبق ہے جو سبق ہمیں کہیں دوسرے طرف غور کرنے کا نہیں دیتا۔ ہم تو باہر کی باتیں کرتے ہیں نا، منڈیر پہ جو نظر آ رہا ہے میرے اگر اجازت ہو جائے تو کوئی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہے۔ عبداللہ مدثری جیسا آدمی ہزاروں لاکھوں حادثوں کو محدث، کتنا بڑا انسان گزرا ہے۔ آدمی جتنا بھی نیک ہو جائے نا، جتنا بزرگ ہو جائے، یہ بات ذہن میں رکھیں، شریعت سے مستثنا نہیں ہوتا والی، یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ مسجد میں کتنا آدمی بوڑھا ہو جائے، کتنی عمر اس کی زیادہ ہو جائے، عام طور پہ یہ نکاح گاؤں دیہاتوں میں ہوتے ہیں نا، تو بچی سے نکاح پہ فارم پہ دستخط کرنے کے لیے ایف آئی آر نمبر بھیجا جاتا ہے۔ گاؤں کا بڑا ہے یا خاندان کا بڑا ہے، لیکن ایف آئی آر نمبر یہ بالکل شرم ناجائز ہے، اس پر لوگوں کی نگاہ نہیں ہوتی۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو عمر میں جتنا زیادہ ہو جائے نا، نفس کے اعتبار سے اتنی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اس کو اپنے اعصاب پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ جوان آدمی پھر کنٹرول کر سکتا ہے، بوڑھا کنٹرول نہیں کر سکتا، بوڑھا بہت زیادہ معذور ہوتا ہے اور نفسانی خواہشات کے اندر اور زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ عبداللہ مدثری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شیخ ہیں، عجب پیدا ہوا، حقارت پیدا ہو گئی آتش پرستوں کے لیے۔ دیکھو کافروں نے بھی اپنے لیے کفر پسند نہیں کیا، جتنا بھی گناہ گار آدمی ہو اس کی جو تنہائی کی زندگی ہوتی ہے نا، کئی دفعہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوتا ہے، کئی دفعہ وہ ملامت کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے ایک چور نے کہا، اپنی بات کرتا ہے، ایک چور نے کہا کہ میں نے حضرت کہیں سے کوئی چیز چرائی ہے، اپنا کام سیدھا کیا ہے، آپ کو کئی بار بیان سنا ہے تو بڑا ڈر رہا ہوں، بڑا پریشان ہوں، اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں اس آدمی کے ساتھ جیسے دھوکہ فراڈ کیا ہوا ہے،
ویسے اس کو میں واپس کروں گا، لیکن میں ہر روز اپنے آپ کو ملامت کرتا ہوں، ہر روز میری نیند اڑی ہوئی ہے، میں ہر روز اپنے آپ کو ملامت کرتا ہوں، میں نے بہت غلط کام کیا ہے، لیکن مجبور ہو کے کہا کہ ایسا نہیں آئی۔ اب اس کی تو یہ حالت ہے، اب دوسرے آدمی نے مجھے کہا کہ حضرت یہ بہت بڑا چور ہے، سے اپنی جان بچا کر کے یہ بڑا ٹھگ ہے، بڑا فراڈی ہے یہ۔ اب میرے پاس دونوں کی باتیں آ گئی، میں نے کہا وہ کتنا مر رہا ہے، اندر سے پریشان ہے۔ تو بعض اوقات کوئی آدمی کسی خلا میں ہوتا ہے، اب ہم اس کی حقارت کر کے، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس بیماری کا حامل ہو نا، وہ اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس گناہ میں پھنس نہ جائے، اس گناہ میں پھنس نہ جائے۔ اس لیے یہ جو تصوف کا سبق ہے نا، یہ تو انسان کو اتنا مار کر رکھ دیتا ہے، اس کو چھوڑتے ہی اس کے لیے پیچھے نہیں کچھ۔ وہ تصوف میں گزر چلے گئے نا، تو جماعت اسلامی کی کوئی بڑی شخصیت تھی، تو بڑا آدمی تھا، ان کے ساتھی تھے، تو وہ رائے پوری سے مرید ہو گئے۔ انہوں نے کہا اب میرا خسی ہوئی ہے، اب یہ خسی ہو گیا۔ میں کسی نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا بس جو شعبہ اس نے اختیار کیا ہے نا، اس میں چوچرا نہیں ہے، بالکل اس میں ہائے بائے نہیں ہے، اس میں ہر دن آئے روز خود جینا ہوگا، اس نے خود مرنا ہوگا اس نے۔ لیکن یاد رکھیں کہ انجام کے اعتبار سے دین کے جتنے بھی شعبے ہیں سارے اچھے ہیں، لیکن اگر اس شعبے کا ٹچ نہیں ہے نا تو سارے شعبے جہنم میں لے جائیں گے، کیونکہ احتساب تو یہاں پیدا ہوتا ہے، احتساب آدمی یہاں پر کرتا ہے، ورنہ لوگوں کی تعریفوں میں ہوتا ہے کہ میں دیکھا تھا بڑا بزرگ آدمی، یہ ہو گیا بھیا بھیا کا مجھ پر رہتا ہے۔ تو حضرت اندلسی کی نگاہ پڑ گئی آتش پرستوں کی بیٹی پر، تو کہنے لگے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے بڑے مریدین ان کے بڑی شان والے، حضرت یہ یہودی کی بیٹی ہے، آتش پرستوں کی بیٹی ہے، تو کچھ بھی بات کرو اس سے۔ جب ان سے بات کی اس قبیلے کے سردار سے، اس نے کہا میں ٹھیک ہے کر دوں گا، اور 1 سال تک جنگل میں میرے سور چرانے ہوں گے۔ ناراضگی آ گئی، اتنا بڑا شیخ اس بات کے لیے تیار ہو گیا کہ میں سور چراؤں گا، مجھے بیٹی دے دے۔ اور جو ان کفار کی جو علامتی چیزیں تھیں نا، وہ بھی شیخ کے گلے میں ڈالی، چرا رہے ہیں سور۔ حج کا قافلہ 40,000 مریدین ساتھ تھے، حج پہ چلے گئے، اور روتے رہے، حضرت سے دعا کرتے رہے کہ اللہ ہم شیخ کو کس پریشانی میں چھوڑ کے آئے ہیں، ہم سے جدا ہو گئے، واپس اندلس جائیں گے تو لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ واپس جب اندلس آئے، سفر واپس ہوئے 7 مہینے 10 مہینے کے بعد، وہاں سے گزر ہوئے جہاں وہ آتش پرستوں کی بیٹی کے چکر میں یہ آئے تھے۔ میں یہ بات اس لیے پہلے کی تھی نا کہ جتنا بڑا بزرگ بھی ہو جائے آدمی، شریعت سے مستثنا نہیں ہوتا۔ جب شریعت کی ناقدری ہوتی ہے نا، پھر ایسی اطلاعیں بھی آتی ہیں۔ ساتھیوں نے کہا کہ شیخ کا پتہ کرو کہاں ہے۔ گئے جنگل میں، صبح چرا رہے تھے، سیٹیاں بجا رہے ہیں، داڑھی سے مچھیں بڑی ہیں، مچھوں سے داڑھی بڑی ہے۔ پوچھتے ہیں حضرت خیریت ہے، ٹھیک ہے، کیا حال ہے آپ کا؟ خیر ہے۔ کہا تو قرآن و سنت کے بہت بڑے عالم تھے، یہ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کوئی یاد ہے آپ کو اس وقت؟ انہوں نے کہا کہ قرآن کی ایک آیت یاد ہے، باقی سب بھول گئے۔ قرآن کی صرف ایک آیت یاد ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہتوں کو خدا نے گمراہ کیا اور بہتوں کو ہدایت دی۔
اس سے زیادہ یاد نہیں کچھ بھی۔ اب یہ جو جماعت تھی مریدین کی، شاگردوں کی، جو اندلس کے بڑے محدث تھے، یہ اللہ کے سامنے روئے سو کر، یا اللہ ہم واپس جانے کے قابل نہیں ہیں، اڑی کر بیٹھے اللہ کے ساتھ، دعا کر کرنے لگے، یا اللہ ہمیں نہیں جائیں گے یہاں سے، ہم اپنے شیخ کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، خدا تو پہ رحم کر۔ دعا مانگتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد بارش ہوئی۔ بارش میں جب یہ مکمل بھیگ گیا ہے، اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگے کہاں ہوں میں؟ نے کہا حضرت آپ جنگل میں ہیں۔ کیا کر رہا ہوں؟ کہا سور چرا رہا ہوں۔ کہ کس گناہ کی پاداش میں؟ اب آخر اللہ کا نیک بندہ تھا، یہ آزمائش تھی تھوڑا بکر لی۔ کہا عجب اور بدنگاہی کی وجہ سے، عجب اور بس توبہ کی لیے اللہ سے توبہ کی، ان کے ساتھ چل پڑے، اللہ نے معاف فرمایا۔ پھر ان سے واپس آئے، ان کے حلقے میں وفات کے وقت کہتے تھے کہ 2.5 لاکھ لوگ حضرت کے حلقے میں شریک ہوتے تھے، ان کے بڑے محدث ہیں۔ تو یہ چیزیں بعض بات ایسے ابتلا اور آزمائش بن کر اب اگلے بندے کی پریشانی سمجھو کہ وہ کس غم میں ہے، اس پر جب ابتلا آئی ہوئی ہے، اب آپ کو تو پتہ نہیں کہ وہ کس آزمائش میں چل رہا ہے، دوسرا اس نے مذاق شروع کر دیتا ہے، دوسرا مذاق شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ عجب کی مختلف شکلیں ہیں، اس لیے کئی دفعہ اور آج کے اس دور میں نا خاص طور پر باطل کو ہوتا ہے نا، بڑے بڑے اہل علم کو، بڑے بڑے بزرگوں کو پھنسا دیتی ہیں۔ معروف شخصیات میں آپ کے لوگوں کو جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، مجھے بہت بڑے انسان نے خود کہا کہ میرے کچھ مسائل اس طرح کے ہیں جو عام لوگ نہیں سمجھتے، تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایسا کیوں کریں گے، ایسا کیوں کریں گے۔ دو راستے ہیں، یا عزیمت کا ہے یا رخصت کا ہے۔ اب عزیمت میں چل نہیں سکتا، رخصت پہ عمل کرتا ہوں، اللہ سے امید ہے اللہ خاتمہ اچھا کر دیں گے۔ تو بات اس طرح کی ہے کہ فانی دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ اپنے بندے کو فانی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے خاص طور پہ جو دائی ہے نا، مبتدا پیشوا ہوتے ہیں، جو لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کے لیے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کو گناہگار سمجھ کر، کسی کو ذلیل اور حقیر سمجھ کر اپنے سے دور کر دے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ طبیب امت ہے نا، اور طبیب جو ہوتا ہے نا، اس کے پاس کس کس طرح کے مریض ہوتے ہیں، خون بہ رہا ہے، پیپ بہ رہی ہے، اس سے پتہ نہیں کیا کیا حالت ہے اس کی، لیکن کسی کو یہ نہیں کہتا نفع جامع طرح علاج نہیں کرتا۔ مقصود یہ ہے کہ طبیعت سے، مزاج سے یہ چیزیں نکل جائیں اور اپنے مسئلے نظر آنے لگ جائیں، اپنے مسئلے نظر آنے۔ آزمائش کے بعد میں صوفیاء کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ اپنے بندے کی جو محبت کے جو معیار ہے، وہ بندے کی محبت کے معیار کو جس لیول پہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ بہت اونچا ہے، اور اتنی بھی خیریت برداشت نہیں کرنا چاہتے کہ میرا بندہ مجھ سے پھر کی دیوا چلا جائے۔ اور کئی دفعہ کوئی چیز آزمائش بن کے آ جاتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام، سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی 40 سال تک، 40 سال تک معمولی عرصہ نہیں ہے۔ اتنے رلایا اللہ نے، اتنا رلایا، اتنے روئے کہ بینائی چلی گئی، بینائی چلی گئی۔ صوفیاء کی کتابوں میں یہ دیکھا میں نے کہ نماز کے دوران
یوسف علیہ السلام کا گزر ہوا آپ کے سامنے سے گزر ہوا، محبت نے جوش مانا، توجہ تقسیم ہو گئی، اللہ کو یاد آنا پسند آ گئی، اللہ کو یاد آنا پسند ہو گئی۔ اب آگے جو کچھ بھی ہوا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، وہ تو احسن القصص ہے، قرآن کے اندر اس قصے کو بہت ہی ایک زبردست قصہ قرار دیا ہے۔ آپ میں جو میں مضمون سمجھانا چاہ رہا ہوں سمجھ رہے نا صاحب؟ اب کتنی جدائی ہو رہی ہے؟ اب انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو کفار سے ہو جائے تو قرآن اس کو کہتے ہیں یہ زجر ہے، زجر۔ انبیاء سے ہو جائے تو اس کو تنبیہ کہتے ہیں، یہ تنبیہ تھی۔ کتنی لمبی تنبیہ ہوئی کہ سب سے محبوب بیٹا، سب سے پیارا بیٹا، چہیتا بیٹا، ساری اولاد ہے، لیکن یوسف اور بنیامین کے ساتھ کچھ تعلق خاطر زیادہ ہے۔ جدائی میں ڈال ایسی جدائی ڈالی، ایسی جدائی ڈالی۔ لیکن اب یہ اگلی بات جو عرض کر رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی چیز پیدا ہو جائے نا کسی کے ساتھ، اس کو دو کام کرنے چاہیے۔ واویلے کے بعد صبر نہیں، ایک تقویٰ، صبر۔ پھر اسی اللہ سے توفیق مانگ لے، یا اللہ کو بہار ایسے ناساز آ جائیں تو مجھ پر رحم فرما، کوئی ایسی بات مجھ سے نہ ہو جائے تو پھر گلا و شکوہ ہو جائے، تو رحم فرما۔ اب ٹھیک ٹھاک بچہ بھائی اور بلا کے دے گئے، مارنے کا منصوبہ بنایا کہ نہ مارو، مارنا ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے نزدیک یہ رحم تھا کہ مارنے سے ایسا نہیں ہوگا، اس کو کنویں میں پھینک دو۔ ایک ظاہری نظام ہے، ایک اللہ کا تکوینی نظام ہے، وہ نظام الگ کام کرتا ہے۔ اب میں آپ کے بارے میں کچھ سوچتا ہوں، آپ میرے بارے میں کچھ سوچتے ہیں، تقدیر مسکرا رہی ہے، پردہ غیب میں کچھ اور منصوبے ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس ساتھ طریقے بہت اللہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کنویں میں کیسے نکلے، پھر مصر کا کیسے گئے، مصر کے بازار میں کیسے گئے، کیا کیا قصہ ہوا ان کے ساتھ، کیا کیا ہوا ان کے ساتھ، پھر یہ آزمائش ختم کیسے ہوئی، اتنا عرصہ یہ راز کیسے رہا۔ چھوٹا بھائی بنیامین بھی گیا بدلے کے لیے، سارے محتاج بن کے کھڑے ہیں عزیز مصر کے سامنے۔ اب عزیز مصر پتہ نہیں ہے بھائی ہے، اب بھائی ہے۔ اب جس وقت بنیامین قید ہوا، یہ بھی یعقوب علیہ السلام کی بڑی آزمائش تھی، بڑا صدمہ تھا یہ۔ شاید یہ واقعات آپ نے بہت سنے ہوں گے پہلے، لیکن ابھی میں بات کر رہا ہوں، میں نے بھی پہلی دفعہ چند دن پہلے پڑھی اور سنی، بہت رلایا اس نے، بہت رلایا اس واقعہ نے۔ تفسیر مظہری کے حوالے سے معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس خط کو نقل کیا ہے، جو خط انہوں نے عزیز مصر کے نام لکھا، عزیز مصر کے نام لکھا، اور عزیز مصر پتہ نہیں ہے بیٹا ہے،
بادشاہ کو خط لکھ رہے ہیں، اب وہ بیٹا ہے وہ، لیکن خط جو ہے نا بڑا عجیب لکھا، بہت ہی عجیب خط لکھا. خط لکھا کیونکہ اس سے پہلے جب بنیامین گرفتار تھا اور جو معاملات وہاں ہوئے تھے، من جانب اللہ جو ہے نا یوسف علیہ السلام، کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، کہ پیغمبر کی جو گفتگو ہوتی ہے، پیغمبر کی جو بات ہوتی ہے، منشاء خداوندی کے بغیر ہو نہیں سکتی. اللہ کی چاہت پہ بولا جاتا ہے. اب ادھر اتنی زیادہ پریشانی بنی ہوئی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام خاموش ہے. اظہار خیال کی اجازت نہیں ہے، لیکن جب یہ خط پہنچا نا، خط کے بعد اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی کہ اب یوسف راز کو کھول دو، اپنا قصہ پورا بیان کرو سارا. تو یعقوب علیہ السلام نے جب عزیز مصر کو خط لکھا نا، تو یہ بات ذہن میں آ گئی کہ مصر، عزیز مصر بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام. خط میں لکھتے ہیں کہ من جانب یعقوب صفی اللہ بن اسحاق ذبیح اللہ، یعنی میں یعقوب صفی اللہ خط لکھ رہا ہوں، میرے باپ کا نام اسحاق ذبیح اللہ ہے، بن ابراہیم خلیل اللہ. یہ خط کا سرنامہ جس کو کہتے ہیں نا، یہ ابتدا ہے. بخدمت عزیز مصر، بخدمت عزیز مصر. ہمارا پورا خاندان آزمائشوں میں اور بلاؤں میں گرفتار رہا ہے. اپنا قصہ شروع کرتے ہیں. ہمارا خاندان پورا آزمائشوں اور بلاؤں میں گرفتار رہا ہے، بلکہ آزمائشوں اور بلاؤں میں میرا خاندان بہت معروف ہے. میرے دادا حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا، تو یہ میرے دادا پر ایک بڑی آزمائش گزری پہلے. اور پھر اللہ نے مجھے میرے ایک لڑکے کے ذریعے سے میرا امتحان لیا. یوسف علیہ السلام، اللہ نے مجھے میرے ایک لڑکے کے ذریعے سے میرا امتحان لیا. اب کیا کیفیت ہوگی جب یوسف علیہ السلام اس خط کو پڑھ رہے ہوں گے. اب وہ لڑکا جو خط پڑھ رہا ہے اسی کو کہہ رہے ہیں اللہ نے، اس لیے یہ بعض ایسی چیزیں ہیں نا جی، میں سوچتا رہتا ہوں کہ یہ ہمارے مسئلے کی مسائل میں نا، علم غیب کا مسئلہ ہے، یہ چیزیں ساری اللہ کی ہیں. نہ دے تو نہ دے، غیب کا علم اللہ کا ہے. دینے پہ آ جائے تو 40 سال بعد یعقوب علیہ السلام کو دے، اور یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے کہنے لگے کہ آج مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. اب 40 سال کے بعد خوشبو آ گئی، 40 سال پہلے پتہ نہیں، کیونکہ علم سارا اللہ کا ہے. نہ دے تو نہ دے. اس لیے شہزادی فرماتے ہیں پشت پا میں مکھی بیٹھی ہو تو اس کی خبر نہیں ہوتی اولیاء کو، اور خبر دینے پہ آ جائے تو عرش سے بھی اوپر کی خبر دے دیں. اب یعقوب علیہ السلام کو 40 سال رلایا، خط لکھتے ہیں عزیز مصر کے نام، وہ پتہ نہیں بیٹا ہے بادشاہ وہاں کا، اور بیٹے کو کہتے ہیں کہ پہلے میرے دادا کو ایسے پریشانی آئی، پھر مجھے اللہ نے لڑکا دیا، اب میں لڑکے کی وجہ سے پریشان ہوں. اور وہ مجھے بہت ہی محبوب تھا، اس کی مفارقت سے میری بینائی بھی چلی گئی ہے، اس کی جدائی سے میری آنکھیں بھی چلی گئی ہیں، نظر بھی نہیں ہے میری. تو اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا، یعنی میرا ایک بیٹا تھا بنیامین، چھوٹا بھائی. تو وہ مجھ غمزدہ کی تسلی کا سامان تھا، وہ مجھ غمزدہ کی تسلی کا سامان تھا. اس کو بھی آپ نے چوری کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے.
آگے رحمت تھوڑی سی بات ہے کہ عزیز مصر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم چور نہیں ہیں، ہم چور نہیں ہیں، ہم نبیوں کی اولاد سے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ میری اولاد میں بھی کوئی ابن چور نہیں ہے، اگر آپ مہربانی فرمائیں تو بنیامین کو رہا کر دیں۔ اب یہ خط ہے یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے نام، لیکن اب اس وقت اللہ نے یوسف علیہ السلام کو فرمایا کہ اب اپنا راز سارا کھول دیں۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ انبیاء پر بھی کس وجہ سے کیا حالات آئے، کس وجہ سے کیا حالات آئے، تو معلوم اس طرح ہوتا ہے کہ سارے سبق میں اللہ اپنے بندے کو فانی ہی دیکھنا چاہتے ہیں، فانی نہ فانی ہی، فنا فی اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور بقا کا راز بھی فنا میں ہے، باقی رہنے کا راز بھی فنا میں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو عجب ہو، تکبر ہو، کوئی بھی اس طرح کی کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں۔ یہ بڑا خوبصورت سبق تھا جو مولوی فضل صاحب نے بیان کیا، میں نے اس پر تھوڑا سا اشیاء لگا دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو موت سے پہلے ان بیماریوں سے بڑی فرمائے، موت سے پہلے یہ بیماریاں ہم سے اللہ تعالیٰ بڑی کر دیں، ان خاصوں میں خیری بات فرمائے۔ ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم